اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، سلسلہ گفتگو کو وہیں سے جوڑیں گے جس طرح پچھلے نشست میں ہم نے منقطع کیا تھا، اور جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انصار امام حسین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، ان کی شہادت کے واقعات، کس طرح وہ اس راہ حق میں، اس عظیم شہادت توحید کی گواہی میں شامل ہوتے ہیں، کس طرح وہ ارواح بن جاتی ہیں کہ جن پہ تا قیامت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خود کو قربان کرنے کی وجہ سے درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی مشعل راہ، ایک مثال ان ہستیوں کی سیرت اور لمحہ فکریہ ہے کہ جس طرح شاعر نے ایک کیا خوب کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہ بے شک جس طرح سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ الحمد، سورہ فاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، حمد صرف اور صرف اس رب العالمین کے لیے، اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اور مالک یوم الدین کی جو آیت ہے، اس کی تشریح کس خوبصورتی سے کی گئی کہ یوم الدین کیا ہے۔ یوم الدین وہ دن جس کا اللہ نے وعدہ کیا، اس کو بھی یوم الدین کہا جاتا ہے کہ جب سب حساب برابر کیے جائیں گے، جو قیامت کا دن ہے، جس پہ ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہر وہ دن یوم الدین ہے جس میں زندگی ہے، جس میں موت ہے، جس میں انسان کا ورود ہے۔ اور جب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو کیا خوب کہا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ دین بھی امام حسین علیہ السلام ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی امام حسین علیہ السلام۔ تو ایک وہ پروردگار ہے جو مالک یوم الدین ہے، اور ایک امام حسین عالی مقام علیہ السلام ہے جو خود دین ہے اور دین کو پناہ دینے والے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ دین پروردگار، یہ دین اسلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اس رحمان اور رحیم پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو شرف انسانیت بخشنے کے لیے
جو دین، جو توحید کا پیغام، جو ضابطۂ حیات بھیجا، اس کی حفاظت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام شہید انسانیت کی قربانی کے بغیر ناممکن. اسی لیے نبی اکرم نے کہا کہ میں حسین سے ہوں. آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ ایمان، سلسلہ توحید، سلسلہ رسالت، توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، امامت پر ایمان، عدل پر ایمان، قیامت پر ایمان، امام حسین علیہ السلام کی ذبح عظیم کے بغیر ناممکن ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو ہے یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب وقت پڑے، جب مشکل آ پڑے، جب جان، مال، اولاد خطرے میں پڑ جائے، اس وقت ہم کیا اپنے ایمان پر قائم رہ سکتے ہیں؟ جس طرح امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کو محض ایک لبادے کے طور پہ اوڑھتے ہیں، اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو اس لبادے کو اتار پھینکتے ہیں، یعنی مصلحت کے لیے، کہ اگر اللہ کو یاد کیا اپنی کسی ضرورت کے لیے، اگر دیندار بنے، اگر دین پہ عمل کرنے کا ارادہ کیا تو اس وجہ سے کہ کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے گا، یا جب تک وہ ہماری خواہشات کی راہ میں حائل نہ ہوا، جب تک ہمارے دوسرے جھوٹے الہ جو دل میں ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، جب تک تو ہماری ان تمام دنیاوی مصلحتوں کے ساتھ ہموار ہے یہ دین کا رستہ، ہم اس پہ قائم رہیں، اس دین پہ عمل پیرا رہیں. لیکن جہاں وہ ہماری کسی اپنے دنیاوی فائدے یا کسی جھوٹے الہ کے رستے میں آ جائے، چاہے وہ ہماری جان کی محبت، چاہے وہ ہماری اولاد کی محبت، چاہے وہ ہماری مال کی محبت، چاہے وہ ہمارے اپنے نفس کی محبت جس میں ہم اپنا آرام دیکھتے ہوں، تو اس وقت ہم اس دین کا ساتھ چھوڑ دیں. ایک بہت مشہور واقعہ ہے، کچھ کتب میں علامہ مجلسی سے روایت کیا ہے. بہرحال ایک مشہور ذاکر امام حسین علیہ السلام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ کاش کربلا میں موجود ہوتے اور امام کی نصرت کرتے، کاش اس میدان میں، اس مقتل پہ جب میرے مولا حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے تھے، کاش کہ جب میرے آقا یہ کہتے تھے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، بے یار و مددگار، کاش اس وقت وہاں موجود ہوتے اور مولا کی مدد کرتے، مولا کا ساتھ دیتے، دفاع کرتے. کہتے ہیں کہ ایک دن خواب میں تھے، خواب میں دیکھا کہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، مقتل گرم ہے، رن ہے، گھوڑوں کی دوڑیں، چیخو پکار ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک تیر آیا میری جانب، تو میں خود بخود، جیسے انسان کا ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے، بے ارادی طور پہ اس کے رستے سے ہٹ گیا. لیکن دیکھا کہ پیچھے اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے ایک ہستی ہیں، اور وہ خود آگے بڑھ کر اس تیر کو اپنے سینے پر روک رہے ہیں تاکہ کہیں امام کے خیموں کی طرف، امام حسین علیہ السلام کی طرف ان تیروں کا رخ نہ مڑ جائے. تو جو ایمان کا امتحان ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جس طرح شب ہجرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے جب رسول اللہ نے کہا میرے بستر پہ سو جائیں، ننگی تلواریں لیے کفار مکہ، مشرکین مکہ، ارادہ نعوذ باللہ قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام جانتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جو رات کو سونے سے کہیں زیادہ فوقیت عبادت الہی کو دیتے ہیں. وہ مولا نے کہا کبھی سورج کی کرنیں نہیں پڑیں اس طرح کہ انہوں نے مجھے بیدار نہ دیکھا ہو. جب حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے سو جائیں، تو صرف اے نبی کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ ہاں، سو جاتے ہیں. اور پھر قرآن حمد و ثنا کرتا ہے، قرآن توصیف کرتا ہے، قرآن منقبت کرتا ہے کہ وہ ہیں جو اپنی جانوں کو خدا کی خوشنودی کے لیے بیچتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں پہنچے تو آپ نے کہا یہ عاشقان خدا کی قتل گاہ ہے، عاشقان خدا کی قتل گاہ. بے شک
جس طرح اس ذاکر عالم دین نے خواب میں دیکھا، خواہش کرنا، دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے، اور حقیقتاً جب وہ وقت امتحان آ پڑے تو وہ انتخاب کرنا، وہ فیصلہ کرنا، اس فیصلہ کن لمحے میں اللہ تعالیٰ کو چن لینا، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے تمام دنیاوی رشتے ناتے، ہر چیز سے بڑھ کر پروردگار عالم کو فوقیت دینا، یہی در حقیقت ایمان ہے۔ اگر ہم حقیقتاً سمجھیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، کہ یہ سب کچھ جو اس پروردگار نے ہمیں دیا، اگر ہم حقیقتاً الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر واقعی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تمام صفت اس پروردگار کے لیے جو ہمارا رب ہے، رب پیدا بھی وہی کرنے والا ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، رزق بھی اسی کی طرف سے آنا ہے، موت بھی اسی کی طرف سے آنی ہے، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس پہ اختیار اسی کا ہے۔ اگر ہم حقیقتاً اس بات پر کامل ایمان رکھیں معزز ناظرین، تو ہماری زندگیاں بالکل مختلف ہوں، اور واقعی اس طرح ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس طرح اس نے وعدہ کیا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی، دوست، رہنما، مددگار، معاونت کرنے والا، ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں اندھیروں سے، ظلمات سے روشنی کی طرف۔ اگر یہ حقیقت واقعی جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں فرمایا، توحید کے شعور کو انسان کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے اتارا، اگر انسان کا قلب اس حقیقت پر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے، صحیح معنوں میں شعور حاصل کر لے کہ پروردگار ہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، تو پھر انسان نہ اپنی جان کو اپنی ملکیت سمجھے گا، نہ اپنے مال و دولت کو اپنی ملکیت سمجھے گا، اپنی جان کو اللہ کی امانت سمجھے گا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ جب امانت اس کی ہے، جان اس کی ہے، حتیٰ کہ اولاد اس کی امانت ہے، اس پروردگار نے دی ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اس دنیا کا ہر سبب جو اس مسبب الاسباب نے ہمارے لیے پیدا کیا، چاہے وہ رشتے ہوں، والدین ہوں، میاں بیوی ہوں، اولاد ہو، رشتے ہوں، دوست ہوں، دنیا کا ہر تعلق اس پروردگار کی امانت ہے۔ جب یہ بات ہمارے دل میں راسخ ہو جائے تو پھر اب ہم اپنی تمام روزمرہ جو ڈیلنگز ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، ان میں ہم اس پروردگار عالم کو اپنی ترجیح بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جان اس کی امانت ہے، یہ صحت اس کی امانت ہے، یہ آنکھیں اس کی امانت ہیں، یہ ہاتھ اس کی امانت ہے، یہ عقل، یہ فہم، یہ سماعت، یہ بصیرت، یہ بولنے کی صلاحیت، یہ سننے کی صلاحیت، یہ سب اس کی امانت ہے۔ جب ہم اس بات پہ ہی ایمان لے آئیں گے کہ امانت اس کی ہے، دی ہمیں گئی ہے کچھ مختصر مدت کے لیے، تو پھر اس امانت کو ہم اسی پروردگار کی محبت، اس کی اطاعت، اس کا حکم ماننے، اس کے بتائے ہوئے فرامین پر چلنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے، اس کے دین کو فروغ دینے، الستو بربکم کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہ پوچھا گیا جب روحوں سے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، وعدہ لیا گیا، اس وعدہ الست کو پورا کرنے کے لیے ہم نہ صرف خود تو کبھی شک میں مبتلا ہی نہیں ہوں گے، بلکہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ باقی انسانوں میں سے اگر کوئی توحید کے شعور سے نا واقف ہے، پروردگار کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی ملکیت کا، اس کی حکومت کا، اس کے واحد اور تنہا اقتدار کا شعور نہیں رکھتا، علم نہیں رکھتا، ادراک نہیں رکھتا، تو ہماری ہر لمحہ یہ کوشش ہوگی زندگی میں کہ ہم اپنے الفاظ کے ذریعے، ہم اپنے کردار کے ذریعے، ہم اپنے اعمال کے ذریعے ان انسانوں کو وہ وعدہ الست کسی طرح یاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام،
انصار امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام نے تو نصرت کی اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کی نصرت کی اس دین کو باقی رکھنے کے لیے. لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. اس کلمے کی سربلندی کے لیے، اس کی معرفت کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ ذبح عظیم، یہ شہادت پیش کی، جو صرف شہادت نہیں ہے، اپنی جان کی، مال کی، اولاد کی، حتیٰ کہ بہنوں کے پردے کی قربانی. صرف شہادت نہیں بلکہ گواہی کے معنوں میں، صحیح معنوں میں اپنے خون سے سارے اللہ نے لا الہ الا اللہ کو کربلا کی ریت پہ ایسے رقم کیا کہ تا قیامت وقت کا کوئی یزید اس تحریر کو مٹا نہیں سکتا. اور کیا عظمت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا مقام، اعلیٰ مقام ہے ان اصحاب امام حسین علیہ السلام کا، ان انصار مدد کرنے والے انصار امام حسین علیہ السلام کا. کیا رتبہ ہے، کیا درجہ ہے، کیا معرفت ہے، کیا محبت، کیا عشق الہی ہے، کیا وفا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی. جس طرح میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا کہ بہت سے لوگ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں کی مثال دیتے ہیں کہ کیسے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کے حصے کا افطار کا کھانا دروازے پہ آئے ہوئے سائل، یتیم، اسیر کو دیا، اور قرآن نے گواہی دی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنے بچوں کے حصے کا کھانا بھی یتیم، مسکین، اسیر کو کھلاتے. عام انسانوں کے لیے حکم نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب نے پوچھا کہ ہم کتنا دیں اللہ کی راہ میں، کہا قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے وہ دے دو. بی بی نے اپنی شادی کا جوڑا، کسی سائل نے آ کے سوال کیا تو اس جوڑے کو بھی بی بی نے خدا کی راہ میں دے دیا. بے شک کہنے والے ایک حد تک صحیح کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ معصومین ہیں، عالین ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی انسانی شبیہ میں ایک مظہر خدا، ایک ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ رشتوں، نعتوں، انسانی محبتوں کے ساتھ، نظام کے، خاندان کے نظام کے ساتھ کس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی، کس طرح رزق حلال کمایا جاتا ہے، کس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے، اپنی زبان سے، اپنی تلوار سے، اپنے اعمال کے ذریعے. بے شک وہ عالین ہے. لیکن جب ہم انصار امام حسین علیہ السلام جیسی ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے معزز ناظرین، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس لمحہ فیصلہ کن میں، اس لمحے میں انتخاب کیا پروردگار کا اپنی ذات کے اوپر، ترجیح دی توحید الہی کی گواہی دینے کو بنسبت اس دنیا کی فانی، ختم ہو جانے والی زندگی، جان، اولاد، مال، اپنی زندگیاں، اپنا تمام تر سرمایہ اللہ کی راہ میں ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بغیر، ایک لمحے کے لیے شک دل میں لائے بغیر امام حسین علیہ السلام کی معاونت میں، نصرت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. جب ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا صحیح معنوں میں محب بننے کی توفیق عطا فرما، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ قول چھٹے امام کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرے امام نے کہا ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ہمارے لیے
باعث فخر بنو نہ کہ باعث شرمندگی۔ تو جب ہم نے یہ دعویٰ کیا ان اہل قصہ صاحب تطہیر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، مودت کا، تو پھر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنی سوچ کو اس طرح سے ڈھالنے کی کوشش کریں کہ جو ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کے جانثار، محب، فدائی ہونے کی طرف ہمارے رستے کو درست کر سکے، ہماری سمت کو درست کر سکے۔ معزز ناظرین، پچھلی نشستوں میں بھی ہم نے اس بارے میں بات کی، اور میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر بات کرنا دن بدن نہایت اہم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آج کا انسان اپنی ہی سوچوں کے اندھیروں کا قیدی بن چکا ہے۔ سوچ کی حفاظت کرنا، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھی عبادت پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں کوئی دکھاوا نہیں۔ اور مولا نے کہا اپنی سوچ کی حفاظت کرو، کیونکہ جس طرح قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، اس طرح تمہاری سوچ تمہارے ایمان کو بناتی ہے، اور پھر تمہارا ایمان تمہارے کردار کو بناتا ہے۔ تو سوچ کی بھی حفاظت کرنا۔ اس دنیا میں ہمارا وقت بہت محدود ہے، بہت مختصر ہے، بہت لیمیٹڈ ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو ضائع کر سکیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی ذات کے قید خانے میں بند ہو کر، انہی سوچوں میں محدود ہو کر ضائع کر دیں، کہ جبکہ اس پروردگار عالم نے اپنی توحید کے پیغام کو نہ صرف خود اپنانے، خود اس میں پوری طرح سے ایمان رکھنے، یقین رکھنے، اور پھر اس کو اپنی ذات، اپنے کردار کا حصہ بنانے کی ہمیں تاکید کی ہے، بلکہ ہم نے اس طرح کا انسان بننا ہے، ایسا مسلمان بننا ہے، ایسا شیعان اہل بیت علیہ السلام کا کردار دنیا کے سامنے دکھانا ہے کہ اس پیغام کو، امام حسین علیہ السلام کی وہ صدا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، وہ صرف اس میدان کربلا کے لیے نہیں تھی معزز ناظرین، بلکہ رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے تھی۔ اسی لیے شاعر نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس آواز پہ لبیک ہم نے کہنا ہے، صرف محرم سفر کے مہینوں، صرف شہادت کے ایام، ظہور و ولادت و میلاد کے ایام میں نہیں، بلکہ ہر روز اپنی زندگی میں اس آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ ہم نے کوئی نہ کوئی کوشش ایسی کرنی ہے معزز ناظرین کہ ہم نہ صرف خود ایمان پر قائم ہوں، خود ایمان پر قائم ہوں گے تو ہم اپنے اہل و عیال، سب سے پہلے اپنے گھر والوں، پھر اپنے عزیز و اقربا، پھر اپنے احباب دوستوں کو، پھر ان لوگوں کو جن تک توحید کا پیغام نہیں پہنچا، جن تک اہل بیت علیہ السلام کا پیغام نہیں پہنچا، یہ پیغام جو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب، آپ کے انصار نے اس کربلا کی گرم ریت پر اپنے خون سے لکھا لا الہ الا اللہ، اس توحید کے پیغام کو ہم نے، اس شعور کو ان سوئے ہوئے دلوں میں بھی بیدار کرنا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ قرآن میں کہا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، ایک قوم ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ پچھلی نشست میں معزز ناظرین ہم نے امام حسین علیہ السلام کے اس صحابی، اس ناصر کا ذکر کیا جن کا نام حبیب ابن مظاہر یا حبیب ابن مظہر کہا جاتا ہے، حبیب ابن مظاہر کے نام سے مشہور ہیں۔ 75 ایئرز کی ایج، 75 سال یا 80 سال، 80 ایئرز کی ایج عمر تھی اس وقت جب آپ نے جام شہادت نوش کی۔ حبیب ابن مظاہر کا ہم نے پچھلی دفعہ وہ واقعہ بیان کیا کہ جب حضرت میثم تمار کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور پھر کس طرح سے وہ ایک دوسرے کو پیش گوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو شہادت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور وقت نے ثابت کیا کیسے کہ ان کا جو غیب کا علم تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ اور پچھلی نشست میں ہم نے اپنی گفتگو کو وہاں پہ روکا جہاں حضرت مسلم ابن اوسجہ
اسدی جو ہے جام شہادت نوش کرتے ہیں اور حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے اس دوست کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارے بعد فوراً نہ آ رہا ہوتا تو میں ضرور تم سے وصیت پوچھتا، لیکن تمہارے کچھ ہی لمحات کے بعد میں جام شہادت نوش کروں گا۔ اب ظہر کا وقت ہو گیا۔ ابو سمامہ سداوی نے نماز جماعت کی درخواست کی، مگر ان ظالموں کے نرغے میں یہ اجازت بھی دینے سے انکار کیا گیا۔ حضور نے کہا ان ظالموں سے کہو اتنی دیر تو ٹھہر جائیں کہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ حسین جو ہے حلوے والا ہے سواد یہ نون سے اس کا نام ہوتا ہے، حسین نے جواب دیا بہت بے ادبی سے کہ یہ نماز امام حسین علیہ السلام کی نعوذ باللہ قبول نہیں ہوگی، نعوذ باللہ، خاکم بدہن۔ جب حبیب ابن مظاہر نے یہ سنا تو آپ جلال میں آ گئے ایک مرتبہ، کہا کہ تیری یہ مجال کہ تو کہتا ہے کہ نواسہ رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور تم بے عقلوں جو شراب پیتے ہو تم لوگوں کی نماز قبول ہوگی، فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا نے حبیب ابن مظاہر کا یہ جواب سنا، اپنی آواز سے بھی جہاد کیا، کلمہ حق بھی بلند کیا، جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ظلم دیکھو تو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کے خلاف آواز ضرور بلند کرو۔ یہ تو جہاد کے اس درجے پہ ہیں جو ظالم و جابر حاکم وقت کے سامنے جہاد ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے اعلان کیا اپنی زبان سے بھی، دنیا کو بتایا، تاریخ نے لکھا کہ کہا کہ تم لوگ جو حق پہ نہیں شرابی ہو، تمہاری نماز کیوں کر قبول ہوگی۔ اس کے بعد حسین بن تمیم نے بڑھ کر حملہ کیا، حبیب سامنے آئے، پہلے ہی وار میں حسین زمین پر آ گیا، مگر حبیب تنہا اور اس ملعون حسین کے بچانے والے سینکڑوں تھے۔ اس وقت حبیب ابن مظاہر نے فرمایا قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہم تمہاری تعداد میں آدھے بھی ہوتے تو بھی تمہیں منہ پھیرنا پڑتا، تم تو حسب و نسب میں بھی کمتر اور ذلیل ہو۔ اور پھر حملہ کرتے وقت یہ رجس پڑا، یہ جنگی شیر جن کو رجس کہا جاتا تھا، میرا نام حبیب، میرے والد کا نام مظاہر، میں اس میدان کا شہسوار ہوں جہاں جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں، مانا کہ تم تعداد میں، گنتی میں، ساز و سامان میں زیادہ ہو، مگر ہم تم سے کہیں بہتر، کہیں زیادہ ثابت قدم ہیں، ہم حقانیت کے ثبوت ہیں، ہم سچائی، تقوی اور اطمینان میں تم سے کہیں بہتر ہیں۔ اس ایک حملے میں تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے 75 برس کا سن ہے، کچھ روایات میں 80 برس، اس ضعیفی میں بھی 62 یعنی 62 آدمیوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک تمیمی عبداللہ بن خوزہ نے جان لیوا حملہ کیا تو حبیب اپنی قربانی بارگاہ ایزدی میں پیش کرتے ہیں۔ اس وقت حسین نے اتر کر آپ کے سر مبارک کو کاٹ کر، روایات میں ہے کہ گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا، اور کچھ روایات میں ہے کہ سر حبیب کو بعد میں بھی اسی طرح کوفے میں گشت کرایا گیا تھا کہ جہاں ان کے یتیم بچوں نے اپنے والد کے اس بریدہ سر کو دیکھ کر زیارت کی۔ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو پہنچی، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ میسرے کے سردار، بچپن کے چاہنے والے، جانثار کا جدا ہونا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ ایک رستے سے گزر رہے تھے، وہاں دیکھا کہ چند بچے کھیل میں مصروف ہیں۔ رسول اللہ ان میں سے ایک بچے کے قریب گئے، اس بچے کی پیشانی کو چوما
اور انتہائی شفقت سے پیش آئے، اس کو گود میں بٹھایا، بہت زیادہ پیار کیا۔ جب اس طرح کمال محبت سے پیش آنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا تھا کہ ایک دن یہ بچہ میرے حسین سے کھیل رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ یہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں، اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ میں اس بچے کو اپنے بیٹے حسین علیہ السلام سے محبت رکھنے کی وجہ سے محبوب رکھتا ہوں۔ اور میرے نبی نے پھر فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے یہ خبر دی ہے کہ یہ بچہ کربلا کے معرکے میں انصاران حسین میں سے ہوگا۔ بعض مورخین نے یہ لکھا، رقم کیا کہ یہ خوش نصیب بچہ حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، جنہوں نے اپنی جان مولا حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان کی۔ ایک اور واقعہ ہے آپ کی عالم طفلی کا، حضرت حبیب ابن مظاہر کا، کہ ایک دن حبیب کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ کے ساتھ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حسنین علیہ السلام بھی مدعو تھے۔ جب وقت دعوت کا قریب آیا، مہمانوں کے آنے کا وقت آیا، تو حبیب بہت مشتاق تھے کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت رکھتے تھے۔ مہمانوں کے دیدار اور انتظار کے لیے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گئے۔ اچانک ایک حادثہ ہوا، آپ مکان کی چھت سے زمین پر گر پڑے اور گرتے ہی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ جب ماں باپ نے فرزند کی میت کو دیکھا تو سر پیٹنے لگے، رونے لگے، لیکن پھر خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا وقت قریب آیا جاتا ہے۔ یہ وہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان، مال، اولاد، اپنی دنیا کی ہر وابستگی سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، مودت نہ کرو۔ یہ ماں باپ، بچہ زمین پہ گر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی لاش پڑی، مگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا وقت ہے، نے نبی کی دعوت کی ہوئی ہے۔ تو دونوں نے صلاح مشورہ کیا کہ حبیب کی میت کو ایک حجرے میں رکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد، جب وہ دعوت کے بعد چلے جائیں گے، اس کے بعد تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے ہمراہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بیٹوں کے ہمراہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لائے، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے موجود تھے۔ خوان پوش جب اٹھایا گیا تو حضرت مظاہر نے، حبیب کے والد نے، خدمت اقدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست برستہ عرض کی کہ بسم اللہ، کھانا تناول فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، ام محترم، حبیب کہاں ہے؟ والد نے عرض کی، حضرت حبیب کے والد نے عرض کی، آقا وہ کہیں گیا ہوا ہے، وہ آ جائے گا، آپ کھانا شروع کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تک حبیب نہیں آئے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ سن کر مظاہر ضبط نہ کر سکے اور ہاتھ سے حجرے کی طرف اشارہ کیا جہاں حبیب کی میت رکھی ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام حجرے میں تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حبیب دائمی نیند سو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے۔ دونوں شہزادوں نے، امام حسن علیہ السلام، جوانان جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام نے آمین کہا۔ تھوڑی دیر میں باذن اللہ حبیب اٹھ کر سامنے کھڑے ہو گئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ واقعہ بہت سی کتب میں حضرت حبیب ابن مظاہر کے بچپن کے بارے میں لکھا ہوا۔ 60 ہجری میں جب معاویہ مر گیا اور یزید کو، اس ملعون کو مسند خلافت پر بٹھا گیا تو یہ خبر کوفے پہنچی۔ سلمان بن سرد نے اپنے مکان میں اہل کوفہ کے ایک اجتماع سے یوں خطاب کیا، بعد از حمد و صلات
معاویہ انتقال کر گیا، فرزند رسول شہزادہ کونین امام حسین علیہ السلام مکے سے روانہ ہو چکے۔ اہل کوفہ، تم امام حسین علیہ السلام کے کیا یار و مددگار بن سکتے ہو؟ کیا نصرت حسین کر سکتے ہو؟ تو ان کو بذریعہ خط اپنے ہاں بلانے کی دعوت دو، اور اگر تمہیں کچھ پس و پیش لاحق ہے، اگر تمہیں خاندان، جان، مال کا خوف و خطر ہے، تو پھر خاموش بیٹھے رہو۔ اس اجتماع میں حبیب ابن مظاہر بھی شامل تھے اور ایک ممتاز اعلیٰ شخصیت اور حیثیت کے مالک تھے کوفہ میں۔ چنانچہ جو پہلا دعوت نامہ امام حسین علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس میں خصوصیت سے حضرت حبیب ابن مظاہر کا نام درج ہے، اور یہ دعوت نامہ کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے نام، سلیمان بن سرد خزائی جو صحابی رسول تھے، مسیب بن نخبہ، رفعہ بن شداد اور حبیب ابن مظاہر اور دیگر مومنین و مسلمین، اہل کوفہ کا پیغام، اے پسرے پیغمبر اسلام، آپ پر سلام۔ ہم خدا وحدہ لا شریک لہ کے سپاس گزار ہیں، اس نے آپ کے جبار و مکار ستمگار دشمن کو ہلاک کر دیا جو لوگوں کی رضامندی کے بغیر زبردستی امت پر حاکم بن گیا تھا اور حکومت و خلافت پر قابض ہو گیا تھا۔ اس نے اموال کو غصب کیا، نیک لوگوں کو قتل کیا اور بروں کو چھوڑ دیا، بیت المال کو سرکشوں اور سرمایہ داروں کے حوالے کر دیا۔ خدا نے قوم سمود کی طرح اس کو دور کیا۔ اس کے بعد خط میں لکھا: ہمارے سر پر نہ کوئی امام ہے نہ کوئی پیشوا، آپ تشریف لے آئیں، شاید خدا ہمیں آپ کی وجہ سے نصرت حق پر جمع کر دے۔ نعمان بن بشیر قصر عمارہ میں رہتا ہے، لیکن ہم نہ نماز جمعہ میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، نہ ہی عید کے لیے اس کے ہمراہ عید گاہ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضور یعنی امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر شام جانے پر مجبور کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعوت نامہ عبداللہ بن مسمل الحمدانی اور عبداللہ بن وال لے کر 10 رمضان کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مکہ معظمہ پہنچے تھے، اور پھر جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو وکیل بنا کر اپنا سفیر بنا کر کوفہ میں بھیجا تو حضرت مسلم طے مسافت بعیدہ کے بعد کوفہ وارد ہوئے، سلیمان بن سرد خزائی کے ہاں ٹھہرے، مختار سقفی کے مکان میں اقامت پذیر ہوئے۔ اہل کوفہ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت مسلم نے امام حسین علیہ السلام کا جب خط پڑھ کر سنایا، خط کا جواب، تو دوستانے امام حسین علیہ السلام نے خوب گریہ کیا۔ اس موقع پر عابس نے حمد و درود کے بعد حضرت مسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں لوگوں کے دلوں اور اعتماد کے بارے میں تو لا علم ہوں، لیکن میں اپنے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ خدا گواہ، میری جان اور میرا دل فرزند زہرا علیہ السلام کے قدموں پر جانثار ہے۔ جب بھی آپ مجھے بلائیں گے حاضر پائیں گے۔ آپ کے دشمنوں کو جہنم رسید کر کے ہم خود بھی شہید ہو جائیں گے۔ عابس کی تائید حبیب ابن مظاہر نے ان الفاظ میں کی: خدا تم پر رحم کرے، تم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ خدا کی قسم، میں بھی تمہاری طرح ہر طرح سے امام عالی مقام علیہ السلام کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ حبیب اور حضرت مسلم بن اوسجہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے برابر کوشاں رہے، مصروف رہے، اور جب وکیل سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل ابن زیاد ملعون کے ہاتھوں شہید کیے گئے تو آپ اسی تلاش میں رہے کہ کس طرح سے نصرت امام حسین علیہ السلام میں پہنچا جائے۔ چنانچہ جب وہی واقعہ
کہ ایک مرتبہ حضرت حبیب بن مظاہر مزار کوفہ میں مہندی خرید رہے تھے، خضاب کچھ روایات میں لکھا گیا ہے۔ تو حبیب مسلم کی طرف مخاطب ہوئے، حبیب میں دیکھ رہا ہوں اہل کوفہ گھوڑے اور ہتھیار جمع کر رہے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ رو دیے اور کہا یہ سب کچھ فرزند رسول خدا، دل بندے علی مرتضیٰ، جگر گوشہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قتل کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا خدا کی قسم اب یہ داڑھی نصرت امام حسین علیہ السلام میں ہی ایسی خضاب ہوگی کہ پھر کبھی مہندی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفہ روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، حسین ابن علی علیہ السلام کا پیغام، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب، تم اس قرابت اور رشتہ داری سے خوب واقف ہو جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تم ہماری معرفت بھی دوسروں کی نسبت زیادہ رکھتے ہو۔ تم نیک خصال، صاحب غیرت اور ہماری نصرت میں سخی ہو۔ میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں روز قیامت اس کا اجر عطا کریں گے۔ مذکورہ خط کہاں لکھا گیا، کہاں اور کس طرح پہنچایا گیا، اس میں کچھ تاریخ میں حوالوں میں اختلاف ہے۔ شیخ محلاتی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پہنچنے کے بعد یہ خط ارض کربلا سے لکھا تھا۔ حبیب اپنی زوجہ کے ہمراہ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ زوجہ کے جب لقمہ گلو گیر ہوا، انہوں نے کہا کہ کریم کا کریم خط آیا چاہتا ہے۔ اتنے میں دق الباب ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، حبیب باہر نکلے، پوچھا کون ہو؟ نامہ بر نے کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حبیب نے کہا واللہ اکبر، میری زوجہ نے جو کہا سچ کہا۔ حبیب نے خط کھول کر پڑھا۔ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ حبیب نے کہا آقا حسین علیہ السلام کا۔ زوجہ نے پوچھا کیا لکھا ہے؟ حبیب نے کہا مدد کے لیے بلایا ہے۔ ایک دم زوجہ کہہ اٹھی حبیب آپ کو اللہ کی قسم فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کی نصرت اور مدد میں کسی قسم کی تاخیر نہ کریں۔ حبیب نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں اپنی جان نواسہ رسول کے قدموں پر نثار کر دوں گا اور میری داڑھی میری ریش میرے ہی خون سے خضاب ہوگی۔ حبیب نے اس معاملے کو اپنے قبیلے سے پوشیدہ رکھا، لیکن شب و روز اسی فکر میں لگے رہے کہ کسی طرح نصرت حسین کے لیے پہنچ جائیں۔ حبیب کے اس ارادے کی کسی طرح آپ کے قبیلے والوں کو خبر ہو گئی اور وہ حبیب کے پاس آئے اور کہا ہم تمہیں کہیں جانے نہ دیں گے، ہمیں سلطانوں کے معاملے میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے۔ حبیب نے انہیں مصلحتاً کچھ ایسا جواب دیا کہ میری تو بہت عمر ہو گئی، اور وہ وہاں سے مطمئن ہو کر چلے گئے۔ جب زوجہ نے یہ گفتگو سنی حبیب کی تو تڑپ کے کہا کہ اے حبیب کیا آپ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے نہیں جائیں گے؟ حبیب نے صرف اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا ہاں نہیں جاؤں گا۔ زوجہ نے رو کر کہا کیا آپ دونوں شہزادوں امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھول گئے کہ میرے دونوں شہزادے دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا آپ جنگ نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے؟ آخر آقا حسین نے آپ کو خود خط بھیج کر مدد کے لیے بلایا اور آپ کیا جواب بھی نہیں دیں گے؟ حبیب نے صرف زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا میں ڈرتا ہوں میرا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، اولاد یتیم ہو جائے گی۔ زوجہ نے کہا مجھے سب کچھ منظور ہے، آپ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے ضرور جائیں۔ حبیب نے پھر کہا کیا تم دیکھتی نہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، مجھ میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی۔ زوجہ آنسو بہاتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اپنی چادر اتار کر حبیب کے سر پر رکھی، روایات میں ہے، اور کہا آپ گھر بیٹھیں، کاش میں مرد ہوتی تو میں اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے جاتی، آقا کے قدموں میں اپنی جان فدا کرتی۔ حبیب نے جب یہ دلخراش منظر دیکھ کر زوجہ کے حق میں دعائے خیر دی اور فرمانے لگے کہ ہاں میں ضرور جاؤں گا۔ عازم سفر ہوئے،
زوجہ نے کہا کہ جاتے وقت میری ایک عرض ہے۔ حبیب نے کہا کیا، کہیے۔ زوجہ نے کہا آپ کو خدا کی قسم کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو میری طرف سے میرے مولا کے ہاتھوں قدموں کو بوسہ دیں اور کنیز کا سلام پیش کریں۔ حبیب نے گھوڑے پر زین کسی، غلام سے کہا یہ گھوڑا لے جا کر شہر کے باہر فلاں مقام پر میرا انتظار کرو۔ غلام یہ سنتے ہی مقررہ مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔ حبیب نے اپنی زوجہ بچوں کو رخصت کیا۔ گھر سے اس طرح نکلے کہ گویا کھیت کی طرف جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو۔ جب غلام نے دیکھا کہ حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی تو اس گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اس پہ وفادار، میرے آقا نہ آئے تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر نصرت حسین کے لیے جاؤں گا۔ روایات میں لکھا ہے کہ یہ سن کر گھوڑے کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری شروع ہو گئے۔ اتنے میں حضرت حبیب پہنچے۔ اے نواسہ رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ جب غلام اس قدر آپ کی نصرت کرنے کے متمنی ہے تو پھر آزاد کیوں کر فکر آرزو نہ کریں۔ حبیب نے غلام سے کہا تم راہ خدا میں آزاد ہو۔ غلام اعلان آزادی سن کر رو پڑا، عرض کی آقا مجھے یہ آزادی نامنظور ہے، میں آپ کے ہمراہ نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاؤں گا اور آقا کے قدموں پر قربان ہو کر جہنم کی آگ سے آزاد ہوں گا۔ حبیب نے، روایات میں ہے کہ غلام کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ مسلم بن اوسجہ بھی آپ کے ہم سفر تھے اور آپ راہی کربلا ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام ایک منزل پر پہنچے 12 پرچم فوج کے لیے تیار کیے گئے، 11 تقسیم کر دیے، ایک باقی رہا۔ بعض اصحاب نے دریافت کیا مولا یہ پرچم کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس پرچم کا اٹھانے والا بس آیا ہی چاہتا ہے۔ جب اصحاب نے اس نے کوچ طلب کیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھی صبر کرو کہ یہاں تک کہ اس پرچم کے اٹھانے والا بھی آ جائے کہ یکایک سامنے سے گرد نمودار ہوئی۔ حضرت نے اصحاب وفا سے فرمایا وہ دیکھو پرچم دار آ گیا۔ حبیب قریب پہنچے، امام مظلوم علیہ السلام پر نظر پڑی، گھوڑے سے کود پڑے، مولا کے قدموں پر گرے، بوسے دیے۔ حبیب رو رہے ہیں۔ سلام کے بعد اصحاب سے ملاقات ہوئی۔ اصحاب وفا نے نہایت گرم جوشی سے امام حسین علیہ السلام کے دوست حبیب ابن مظاہر کا استقبال کیا۔ جب شہزادی زینب علیہ السلام کو حبیب کی آمد کی خبر پہنچی کہ حبیب نصرت حسین کے لیے کوفے سے پہنچ گئے تو ثانی زہرا بی بی زینب علیہ السلام نے حبیب کو سلام کہلا بھیجا۔ جب حبیب نے سلام زینب علیہ السلام سنا، اپنا چہرہ پیٹ لیا، خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی اور کہا میں کجا دختر مشکل کشا کجا، مجھ جیسے غلام کو سلام کہلوا بھیجے۔ بی بی زینب علیہ السلام کی اس مصیبت کا واسطہ کہ جب آپ اپنے بھائی کی نصرت کے لیے تنہا رہ گئیں، یا اللہ واسطہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو، زندہ ہے خدا کی جناب سے رزق پاتے ہیں۔ اس رزق حسن کا واسطہ ہمیں علم کا رزق عطا فرما، ہمیں اس دنیا کا وہ رزق عطا فرما جو پاک و طیب ہو، جس کے ذریعے ہماری دنیا و آخرت دونوں کی فلاح حاصل ہو۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں بی بی کے جلے ہوئے خیموں کا واسطہ، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے در پہ لگی آگ کا واسطہ، اور بی بی زینب علیہ السلام کہ ان خیموں کا واسطہ جو جل گئے، جو بے گھر ہیں انہیں وہ گھر عطا فرما جو مجلس شبیر کے لیے ہو، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس وبا سے، اس پینڈیمک میں، اس کووڈ کی بیماری سے محفوظ رکھ۔ واسطہ ہے بی بی سکینہ علیہ السلام کا، واسطہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا۔ یا اللہ جو طالب علم ہیں انہیں علم کے میدان میں کامیابی عطا فرما۔ واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انما بعثت معلما، معلم بنا کر بھیجا گیا، اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے باب مدینۃ العلم ہونے کا۔ مولا نے کہا میرے پاس جتنا علم تھا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، میں جتنا سخی تھا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے اس در کا واسطہ جو حاجات ناظرین کے دلوں میں ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، اپنی بارگاہ میں انہیں قبول و منظور فرما۔
یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ۔